میری پرورش میری نانی نے کی تھی، 10 برس کی تھی، نانی نے مجھ کو بہانے کی ٹھان لی، حالانکہ ابھی بری طرح شوق کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ شادی کا مطلب چمکیلے کپڑے اور زیور پہن کر دلہن بن جانے کی سوا میرے ذہن میں کچھ نہ تھا۔ شادی تو خوشی کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں شادی کا مطلب عورت کی زندگی میں سب سے بڑی مصیبت اور اذیت بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ نانی نے بتایا تیری شادی کر رہی ہوں تو میں ان کا منہ تکتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ گویا اب کسی اور کے گھر جانا ہو، بس اتنی سوچ تھی۔ میری شادیوں میں دلہا کو ایک نوجوان خوبصورت انسان کے روپ میں دیکھا تھا، سمجھتی تھی کہ سبھی دلہے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک روز نانی نے بتایا میرا دلہا آیا ہے، اس وقت پروسن کرتی تھی، اشتیاق سے تو کیسا ہے، اور میں نے بھی اپنے رونے والے کے منہ سے نکلا جملہ پروین پر اتنا بڑا ظلم مت کرو اور اس گول سے بچنے کو بیان کر دو۔ یہ تو عمر میں اس کے باپ سے بھی بڑا لگتا ہے۔ کسی قصور کی سزا تم کس بچے کو دے رہی ہو؟ ایسے ہی یہ تم پر بوجھ ہے تو مجھے نہیں، میں اس کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ رشتہ جوڑ کر زندہ ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا جب سر پر مرد نہ ہو تو گھر میں جوان بچیوں کی کتنے رکھوالی کرنی پڑتی ہے۔ نانی کے اس جواب پر فروزن اپنا منہ بنا کر چلی گئی، مگر مجھ کو حالات کی سنگینی کا کچھ علم نہ ہوا کہ کم سن تھی اور ابھی تو میرے ہنسنے کودنے کے دن تھے، کھانے پینے کی عمر تھی، مگر نانی نے وہ ظلم ڈھایا جس کی تصویر سے ہی لڑکیاں کام جاتی ہیں۔ 10 برس کی عمر سے میں 60 سالہ آدمی دنوں کے بارے میں لکھ نہیں سکتی، ان دنوں کو یاد نہ کرے تو اچھا ہے۔ یہ زندہ بتانے والی نانی کی برسات تھی، اور جب میں پھر نہ برسوں کی عمر میں ایک بچے کی ماں بنتی تو اس نے مکمل طور پر بوڑھے کے حوالے کیا اور خود اپنے گھر چلی گئی۔ اب شعور آ گیا کہ جوانی کیا ہوتی ہے اور جوانی کے کیا ارمان ہوتے ہیں۔ بوڑھا بہت بد مزاج تھا، کبھی پیار بڑا سلوک کرنا اور کبھی میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سخت زنش کرنا۔ نہ میں اپنے والدین کو یاد کر کے روتی تو وہ مجھ کو پیار کرتے تھے اور ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ جب میرے شوہر ملک نے دیکھا کہ یہ ابھی تک خود کو سنبھال سکتی ہے اور نہ اپنے بچے کو، وہ نانی سے اصرار کرنے لگا کہ آ کر اس کے ساتھ رہو، نانی کو بھی یہی چاہیے تھا۔ تبھی وہ جلد ہمارے گھر آ گئی۔ اب وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی، لیکن ساتھ رہنے سے میری مشکلات میں کمی کی وجہ جگہ اضافہ ہو گیا۔ نانی کے رویے میں میری شادی کے بعد بڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ نانی سے زیادہ ساس کا کردار ادا کرنے لگی۔ شوہر مجھ پر زیادتی کرتا، نانی اس کو کچھ کہنے کی بجائے الٹا اس کی حمایت کرتی اور مجھ کو برا بھلا کہتی، بلکہ اس کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی۔ اس ملک کو اور شامل تھی، اور وہ اور زیادہ گہری توہین کا لقبہ ملک کا ساتھ دیتی۔ نانی کو احساس سے بھی زیادہ خطرناک کام سر انجام دے رہی تھی۔ دیکھ نہیں سکتے آپ میرے دل میں کتنا غم اور درد تھا۔ بے سہارا جو تھی، اس نانی کے سوا دنیا میں کوئی اور میرا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نانی یہ نارمل سلوک میرے ساتھ اس لیے کرتی ہو کہ میں دبی رہوں اور میرا گھر بچا رہے۔ ملک کھاتا پیتا آدمی تھا، اور نانی جب اپنی ضرورت کے لیے رقم مانگتی وہ فوراً اس کی ضرورت پوری کر دیتا تھا۔ نانی کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کو اپنی زندگی ہی تو بسر کرنی تھی، جبکہ کمانے والا کوئی اور تھا۔ نہ ہی نانی مجھے گھر سے باہر قدم رکھنے دیتی، پاس پڑوسن میں بھی جانے کی اجازت نہ تھی، حالانکہ دل کسی کو نہ کہہ سکتی تھی۔ اکیلی زیادتیوں کو برداشت کرتی تھی اور روتی تھی، اللہ سے رو رو کر دعا کرتی تھی یا رب تو ہی ان کے دل میں رحم ڈال دے، یا پھر ملک کو نانی سے میری جان چھڑا دے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں ذہنی مریض ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس عمر میں جبر آثار نہیں ہوتے، بیٹھے بیٹھے دل میں عجیب و غریب سے وہم آنے لگے، کہیں گھر کی چھت تو مجھ پر نہ گر پڑے، نہیں زلزلہ نہ آ جائے، آئیں جنم لے کر، اور اس دل میں دفن ہو جاتی تھی۔ پھر میرے شوہر کو احساس ہونے لگا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے اور اب اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ تبھی اس کے رویے میں تبدیلی آنے لگی، وہ میرا زیادہ خیال رکھنے لگا،
مجھ سے پیار کرنے لگا اور اب نانی کو بھی اس کی زیادتیوں پر ڈانٹ دیتا کہ اماں چپ رہو، میری بیوی کو ڈانٹنے پٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ میرے لیے فروٹ اور کھانے پینے کی اشیاء لاتا اور جوڑے میک اپ آپ کا سامان، اگر ہر طرح وہ آسائش دینے لگا، مگر میرا دل اس کی طرف مائل نہ ہو سکا۔ مجھے تو اپنے ہم عمر جیون ساتھی کے ساتھ زندگی گزارنی تھی جو میرے جیسا اسے ہنسے بولے اور ہم زندگی کا لطف لے سکیں۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، یوں میں دو بچوں کی ماں بنی۔ ممتا بڑی چیز ہوتی ہے۔ بچوں نے مجھ کو اپنا کر لیا تھا اور میں ان کے پیار میں ڈوبی رہنے لگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وقوع اور زیادتیوں کو بلا کر بچوں سے دل بہلانے لگی، اپنی معصوموں کی شرارتیں بھی لباتی تھی، مجھ کو گزارتی تھی اور میں کھلکھلا کر ہنسا کرتی تھی۔ زندگی ایک نظر پر رواں دواں ہو گئی۔ اچانک اچھی بھلی زندگی میں کی نادانی سے وہ چاند آ گیا جو ہوا کہ جانے کیسی نانی کو یہ خیال آ گیا کہ گھر بدلنا چاہیے۔ یہ گھر چھوٹا ہے۔ اس نے رات دن ملک کے کان کھانے شروع کر دیے۔ ملک پرانا محلہ چھوڑ کے کہیں اور نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ یہاں سبھی جاننے پہچاننے والے لوگ رہتے تھے، جبکہ نئی جگہ کا پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہاں کس قسم کی آبادی ہے۔ آخر وہ دیوار کھڑی ہو گئی جس کی مجھ سے بعد میں پھیلا کر بچوں کی بربادی کو آواز دینا پڑی۔ میرے شوہر نے نانی کے کہنے پر دوسری جگہ کرائے کا مکان لے لیا۔ یوں ہم لوگ نئے مکان میں منتقل ہو گئے، مگر یہ تبدیلی صحت نقصان دہ تھی۔ جس مکان میں ہم شریک ہوئے اس کا ایک حصہ مالک مکان کے پاس تھا جس میں اس کا جوان سالہ بیٹا اظہر رہتا تھا۔ وہ نہایت بد چلن اور آوارہ قسم کا لڑکا تھا۔ ہر خوبصورت چہرے پر اس کی نظر ہوتی تھی، ہر حسین لڑکی کو دیکھ کر پھسل جاتا تھا۔ پڑھائی سے زیادہ اس کا دل خوش کیا تھا، گانوں میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن میں جب سوچ اور ذہن میں گھوم رہی تھی، کوئی کام کر رہی تھی، اظہر نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے دیکھ لیا اور اس کا کمرہ بلائی منزل پر تھا اور کھڑکی سے ہمارے سین کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ مجھ کو دیکھ کر وہ مضبوط ہو گیا کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی، دو بچوں کی ماں ہو کر بھی ایک دوشیزہ نظر آتی تھی۔ مجھ کو دیکھ کر نہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ شادی شدہ اور دو بچوں کی ماں ہے۔ اس نے ایک لڑکی سے جان بوجھ کر اوپر سے ایک پھول صحن میں گرا دیا۔ میرا شوہر اصل نہایت حسین و جمیل تھا، تاہم میں نے سوچا کہ دو بچوں کی ماں اور شوہر بوڑھا صحیح میرا خیال تو کرتا ہے، میری نانی بھی اس کی کمائی پر عیش کرتی ہے، مجھ کو اس قدر احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کے ساتھ توجہ دوں۔ یہ سوچ کر میں اس کے سامنے پھول اٹھا کر کوڑے میں ڈال دیا تاکہ وہ مجھ سے نا امید ہو جائے اور ایسا ویسا خیال اگر اس کے دل میں ہے تو توبہ کر لے، مگر وہ نا امید نہیں۔ میری اس حرکت نے اس کی شوق آوارگی کو مزید بڑھا دیا۔ بس اس کے بعد اس نے یہ ذہن بنا لیا جب میں سین میں ہوتی اور نانی اندر کمرے میں اونگ رہی ہوں، وہ کھڑکی میں آ کر کھانستا اور پھول سین میں گرا دیتا۔ میں بھی انسان تھی، بہرحال کب تک دامن بچ سکتی تھی، تلاش کرنے لگتی تھی، دل کو کچھ بجھا سا رہتا تھا، زندگی میں کوئی بڑی کمی محسوس نہ ہونی چاہتی تھی۔ میں بھی اس کی خیالوں کی دام میں آ گئی۔ بنیادی طور پر میں اچھے خیالات کی لڑکی تھی، زندگی کی سب سے بڑی محرومی سے دوچار ہونے کے باوجود گناہ کے بارے میں بھی سوچا تاکہ نہ کہ بوڑھا میاں اپنی جگہ، مگر ان محرومیوں کو غلط راستے پر چل کر پلٹنا میرا مچھلی زندگی نہ تھا۔ شامت امال کے مکان نے ملک سے کہیں یہ کہہ دیا تھا کہ میرا بیٹا تعلیم کے ہاتھ پر یہاں شہر میں ہے، مکان اپنا ہے، مگر اس کے کھانے پینے کی پریشانی رہتی ہے۔ مسلسل ہوٹل کا کھانا کھانے سے معدے میں تذابیت ہو گئی ہے، بیمار رہنے لگا ہے۔ ملک نے جواب دیا کہ اپنا گھر ہے، پریشانی کی کیا بات ہے، کھانا اگر وہ ہمارے گھر سے مل جائے۔ مالک مکان خوش ہوا، کہنے لگا جب تک مرضی رہے میں آپ سے مکان خالی کرانے کی بات نہ کروں گا اور کرایہ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ میری بیٹی کی پڑھائی کے 2 سال ہیں، اس کے بعد یہ گاؤں آ جائے گا، اس روز اسے کھانا ہمارے ذمہ ہوگا۔ میں صبح و شام روٹیاں بنا دیتی تھی، سبزی وغیرہ بنا دیتی تو سالن بھی تیار کر دیتی کہ یہ میرے خاوند کا حکم تھا۔ جب کھانا تیار ہو جاتا نانی آواز لگاتی اور نظر دروازے سے اوپر لے جاتا۔ اسی طرح اظہر برتن بھی دستک دیکھ کر صحن کے فرش پر رکھ کر جاتا تھا۔ یہ کھانا لینے دینے کا سلسلہ وسیلہ بن گیا۔ ملک کام پر چلا جاتا، نانی سو جاتی تو مجھ کو ہی اسے کھانا دینا پڑتا۔ بندے کو کیا چاہیے،
دعا کے بس حضرت کی دلی مراد آباد آئی، اس کے تو باغ جاگ گئی تھی۔ شروع میں یہ نانی فضائے باقاعدگی سے سر انجام دیتی رہی، پھر انہوں نے مجھ کو یہ کام سونپ دیا کہ اظہر کا کھانا اس کو دے دیا کرو۔ آپ اور کپاس کا کام شروع کر دیا۔ وہ بچہ دل لڑکا اور میں محرومیوں کی ماری اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی۔ ایسا ہونا کچھ اتنا تھا کہ میں خوبصورت اور جوان تھی، اسے سوچنے کا موقع نہ دیا، اور ایک دن نہایت کوشش تھی اپنی کہ اتنی مدت کے بعد ایک دوست ملا، تمام راز تھی اسے کہنے لگی، دکھ درد سہی اس کے ساتھ بانٹنے لگی تھی۔ یہ تھا کہ میں اب بھی نئی زندگی ہے، کوئی برسوں پرانے سمجھوتے کا منصوبہ اتار پھینکا، گلا گھونٹ دیا۔ جینے والی کو گویا عرصہ بعد آکسیجن ملی تھی، لہذا اثر کے رخسان نے پر بغیر سوچے سمجھے اپنے ننھے منھے پیارے بچوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ بچے کیسے پیارے نہیں ہوتے، جانور تک اپنے بچوں پر جان دیتے ہیں، میں تو پھر انسان تھی مگر اظہر کے گوشوں کو بھی ان جذباتی لمحات میں فراموش کر بیٹھی، اپنے شور کو بڑھاپے میں بے سہارا چھوڑ کر ختم نکال دیا، اور وہ ایک مضبوط دیوار لانگ گئی جس کی عورت کی شان اور اس کی عزت اور تحفظ کا نام دیا جاتا ہے، اور جس کی حفاظت کے لیے نانی مسلسل میرے ساتھ رہتی تھی۔ نانی کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک دی۔ یہ تو کی زندگی کا بے اثر تھا جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، زیور تعلیم سے آراستہ نہ تھی۔ اگر تعلیم پا لیتی تو شاید ایسا نہ کرتی۔ اگر مجھے لے کر ایک دوست کے پاس دوسرے شہر لے گیا، شروع دنوں میں بچوں کی یاد نہ آئی، مگر بعد میں ان کی یادیں بے چین رکھتی۔ میں روتی تو اظہر کو غصہ آتا۔ آخر اس کے دوست نے پتہ کرایا تو وہ افسردہ خبر ملی کہ میرے بھاگ جانے کے صدمے سے میرے شوہر کی جان لے لی۔ وہ غم برداشت نہ کر سکا اور حال کی حقیقی سے جا ملا۔ میں نے اظہر کی منت کی کہ مجھے واپس گھر جانے دو، کیونکہ میرے بچے بے سہارا اور ویران ہو گئے ہیں۔ ان کا نانی کی سوائے اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ نانی بھی بوڑھی ہے، وہ کہاں بچوں کو سنبھال سکتی ہے، لیکن ایک سنگ دل انسان تھا، اس کے دل میں کوئی رحم نہ آیا۔ اس نے مجھے صاحب کا گھر جانے کی اجازت نہ دی، جو اپنی تمام کشتیاں جلا دی، وہ واپس لوٹ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اظہر ایک نکما آدمی تھا، صحت تنگ دستی میں گزارا کرنا پڑتا تھا، اور اس نے مجھ سے شادی کو باپ سے بھی خفیہ رکھا تھا، جو جیب پل سے جسے والد سے ملتا تھا اس پر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ نانی کی رائے کا مکان چھوڑ کر واپس اپنے گھر چلی گئی، اور میرے دونوں بچوں کو بھی ہمراہ لے گئی۔ وہ ننھے منھے بچے ماں کو ڈھونڈتے تھے۔ میرے خاوند کے مکان کو نانی نے کرائے پر اٹھا دیا۔ بچوں کے دودھ ڈبل روٹی کا خرچہ بمشکل نکل آتا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ اظہر جب باہر جاتا، بیرونی اطراف سے تالا لگا جاتا تھا تاکہ میں گھر سے باہر نہ نکل سکوں۔ مجھ کو میرے بچوں کی خبر دینے والا کوئی نہ تھا۔ 4 برس ایسے ہی روتے سفر ایک بچی نے جنم لیا، مگر چند روز زندہ رہی، میں پھر سے تنہا ہو گئی۔ اب مجھے اپنے بچوں سے بے وفائی کی خوب سزا مل رہی تھی، اور میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ سوچتی تھی کہ اس طرح اس دلدل سے نکلوں۔ یہاں سے پورے شوہر کا گھر لاکھ درجہ بہتر تھا۔ اے کاش میں گھر سے نکلتے وقت کچھ سوچ لیتا، لیکن جوانی ہوتی ہی ایسی ہے جس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور جو عمر بھر دکھ دیتی رہتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتی جاگتی سوتی ہردم یہی دعا لکھوں پر ہوتی ہے، اللہ مجھے میرے بندوں سے ملا دے۔ دعا مانگی ہوا تو دل سے نکلتی ہے، کبھی نہ کبھی عبور ہو جاتی ہے۔ ایک بھی نظر اپنے والد سے گاڑی مانگ کر لایا اور کہا کہ چلو تم کو سیر کرا کر تم بہت اداس اور کدھر رہنے لگی ہو۔ جانے اس کی عجیب ایک ایسی مجھ کو سیر کرانے کا خیال آ گیا۔ میں بھی لمحہ بھر میں چہل اٹھی کہ اس 4 دیواری سے باہر کی دنیا کو دیکھوں گی، زندگی گزاروں گی۔ وہ مجھے اس شہر لایا جہاں میری نانی کا گھر تھا، جہاں ملک کا گھر تھا، اور جس شہر میں میرے بچے رہتے تھے۔ ہم بازار گزر رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور میں اپنے بچوں کی ایک جھلک دیکھ سکوں۔ یہ سوچ میں کوئی نہ کوئی ہوئی تھی، اچانک نگاہ سامنے سے گزرے ہوئے 2 بچوں پر پڑی جو میرے فہد اور حماد جیسے تھے، مگر ان کے چہرے میلے اور کپڑے گندے اور کٹے ہوئے تھے، دبلے پتلے ہڈیوں کے ڈھانچے، بدبو چہرے پہ یہ بچہ بھیک مانگ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی۔ اظہر نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اشارہ کیا، وہ دیکھو وہ میرے بچے بہت اور حماد۔ اظہر نے کہا تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، تم پاگل ہو گئی ہو،
وفات اور حماد ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گاڑی دوسری طرف گھما دی اور میں غم سے بے ہوش ہو گئی۔ گھر میں آئی تو اپنے آپ کو گھر پر بے ہوش پایا۔ اظہر مجھ سے بے ہوش کو گھر میں بستر پر لٹا کر اور بیرونی دروازے کو تالا لگا کر جانے کہاں چلا گیا۔ تبھی میں اٹھ کر دیواروں سے سر ٹکرانے لگی تھی۔ میری جنگ میں کی گئی۔ پوچھا کیا ہوا ہے؟ میں نے زوروں سے کہا خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال دو، میں اپنے بچے دیکھنا چاہتی ہوں۔ پروسن بولی یہاں سے نکلو گی تو کہاں جاؤ گی؟ کہیں بھی جاؤں گی، کم چلی جاؤں گی، مگر مجھے یہاں سے نکالو۔ اس نے کہا اچھا میرا شوہر آئے گا تو میں ان سے کہوں گی وہ تمہارے شوہر سے بات کریں۔ پروسن کی دباؤ پر اظہر مجھے میرے صحابی کے گھر لے گیا جہاں کالا پڑا ہوا تھا۔ نانی کے گھر کا انتقال ہو گیا تھا۔ نانی کے گھر میں تالا تھا۔ پڑوسیوں نے بتایا کہ تمہاری نانی کا انتقال ہو گیا تو کچھ دن ہم نے تمہارے بچوں کو سنبھالا۔ ایک دن وہ ہمارے گھر سے بتائے بغیر نکلے اور پھر واپس نہیں آئے۔ ہم نے بہت ڈھونڈا، نہ جانے کدھر چلے گئے۔ یہ جان کر خبر سن کر میرا دل ڈوب گیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے بہا اور ہم کو بھیک مانگتے دیکھا تھا۔ یقیناً وہ میرے ہی بچے تھے کہ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی تھی۔ اے کاش اظہر وہاں گاڑی روک لیتا اور ان سے مجھے بات کرنے دیتا تو ہم ان کو اپنے ساتھ لے آتے۔ اس واقعے کو کئی گزرنے کے بعد خدا جانے ان پر کیا گزری، وہ کس حال میں ہے۔ اظہر نے مجھ پر ایسی پابندیاں لگائی کہ انہیں تلاش بھی نہ کر سکی۔ اظہر کو اس معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ میرے بچے مجھے ملے یا نہ ملے۔ اس کا کوئی نہیں یتیموں سے کیا جن کا باپ مر گیا اور ماں بھی مر گئی ہو، جب تک جیوں گی مرتے دم تک بے چین رہوں گی۔ یہ ایک ایسی سزا ہے جو موت کے بعد بھی شاید ختم نہ ہوگی۔ ہر عورت سے التجا ہے جب وہ ایک بار ماں بن جائے پھر اپنی ذات کی خوشیاں بھول کر صرف اپنے بچوں کے لیے زندگی وقف کر دے اور کوئی میری جیسی غلطی کبھی نہ کرے۔ چاہے شوہر بوڑھا ہی کیوں نہ ہو، دل اچھا ہونا چاہیے۔